دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستوں، میں ابھی ایک یوٹیوب پہ دیکھو سنو جانو، وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی لڑکا، اس کا ایپیسوڈ 54 ایپیسوڈ، اس کے مطلب ہسٹری آف پاکستان وہ سن رہا تھا۔ امت تعمیر نو، UTN، یہ ایک پروگرام تھا ہمارے ریٹائرڈ سائنسدانوں کا افغانستان میں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب جب کہ ایک مسلم حکومت افغانستان میں قائم ہو چکی ہے تو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے زراعت اور اس کی جو دھاتیں ہیں، منرلز ہیں، ان کو ایکسپلور کیا جائے اور اس سلسلے میں افغانستان کی مدد کی جائے۔ یہ پروگرام تھا اصل امت تعمیر نو کا۔ اب جو پروگرام یہ کر رہے ہیں، لڑکا کر رہا ہے، تو ایک تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جس چیز کے متعلق اللہ بے بھی نہیں جانتے اس کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ایک قومی المیہ ہے۔ اب یہ لڑکا، اس نے شاید نیوکلیر فزکس کی اللہ بے بھی نہ جانی ہو، اور یہ ان الزامات کو دہرا رہا ہے جو امریکیوں نے لگائے تھے۔ امریکیوں نے ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود اور ڈاکٹر عبد المجید، یہ سائنٹسٹ تھے، ان پر الزام لگایا کہ وہ ملا عمر کے ذریعے اسامہ بن لادن سے ملے اور ان کو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے آمادہ کیا۔ اب یہ اس لڑکے کو سوچنا چاہیے، وہ اس لہجے میں بات کر رہا تھا، شاید ایٹمی پروگرام کو پایا تکمیل پہنچانے میں یہ تیسرا لڑکا ہو، یہ تیسرا آدمی ہو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم بعض دفعہ اپنی یوٹیوب کو چلانے کے لیے کس حد تک ہم جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود کا سب سے پہلا انٹرویو شاید صابر شاکر نے کیا تھا وقت ٹیلی ویژن کے لیے۔ اس میں انہوں نے سب چیز بتائی تھی کہ ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کس لیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر بات یہ ہے کہ امریکیوں کے پاس کیا تھی، یہ ایک اوپن ملاقات تھی ملا عمر سے، اور اس کی تصاویر، لازمی ہے کہ یہ اوپن آدمی ملتے ہیں تو تصاویر آتی ہیں، اس میں تو کوئی سیکرٹ بات ہے ہی نہیں۔ اور اگر اسامہ بن لادن سے بھی وہ ملے تو یہ تو فوٹو والی بات ہے، تو کوئی اس میں کوئی بہت بڑی ایک کھڑا کر دینا، یہ تو بچگانہ سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے یہ کیا۔ بات یہ ہے کہ نیوکلیر بام کے ڈیزائن ماڈلز یہ آپ کو ہر وقت یہ آپ کے میڈیا میں گوگل پہ جائیں سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسری بات ہے افغانستان میں بم بنانے کی، یہ جو پروگرام کر رہے ہیں بچے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ نیوکلیر بم میں کتنی ٹیکنالوجی کس لیول کی چاہیے۔ افغانستان جہاں پہ ایک پرزہ بھی نہیں بنتا تو وہاں پہ ایک ملائن کرنے کی تھی، اور یہ لڑکا بیچارہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس چیز کو پروموٹ کر رہا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں۔ نیوکلیر بم بنانے کے لیے 22 ٹیکنالوجیز میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مہارت چاہیے۔ اگر یہ نیٹ پہ دیکھے ہوئے چیزیں بازار سے لے کر نٹ بولٹ بنا لی جاتے تو یہ دنیا کی 7 ایٹمی طاقتیں ہی نہ رہتیں۔ ان میں بڑے بڑے ملک پڑے ہیں، ترکی پڑا ہے، ملیشیا پڑا ہے، ایران پڑا ہے، اور کون سی یورپین ملکوں کا آپ نام لیں گے، کوئی نہیں بنا سکا۔ اس لیے کہ اس کے لیے ٹاپ لیول کی ایکسپرٹائز چاہیے، جو نہیں اس وقت ایران بنا پایا یہ ایٹم بم، کیوں نہیں بنا پایا؟ کہ اس کے لیے مین پاور اور ٹیکنالوجی اور
ایک پوری سند چاہیے. تو یہ ایک کلیریفیکیشن میں نے دینی تھی. اور ان لڑکوں کو میں نے کہنا تھا کہ آپ جس تیقن سے اور یقین سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ پہلے تو اس کا علم حاصل کریں، اس کے بعد کوئی بات کر لیا کریں. جہاں تک جارج ٹینٹ کی بات ہے، ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود صاحب کو انہوں نے جھوٹ کی مشینوں سے گزارا. پھر ان کو بتایا کہ آپ کے فلاں جو ہیں کولیگ، انہوں نے مان لیا ہے کہ آپ بھی مان جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو ہم اس کو آپ کے سامنے لے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ میرے سامنے لے آئیں، لیکن پھر وہ نہ لائے کیونکہ وہ جھوٹی بات تھی. یہ ان کے ہتھ کنڈے سے جنہوں نے آزمائے تھے، لیکن سلطان بشیر الدین محمود صاحب وہ چیز تھی نہیں جو ان سے کہلوانا چاہتے تھے. یہ مشرف کی دور کی بہت بڑی زیادتی تھی کہ انہوں نے ایک ورلڈ ریناؤنڈ سائنسدان کو امریکی سی آئی اے کے ظلم کے نیچے رکھا. یہ تو پرویز مشرف کے کھاتے میں چیزیں ہیں جو ان کو سزا ادھر پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن آخرت میں تو یہ چیزیں لکھی جائیں گی. یہ سلطان بشیر الدین محمود وہ سائنسدان ہیں، جب یہ ریٹائر ہو تو ان کے متعلق لکھا گیا امریکی رسالوں میں کہ یہ ہمارے لیے نائٹ میئرس ہے. یہ وہ سائنسدان ہیں جن کی یو کے میں ایک سال میں 3 پیٹنٹس ہوئے. وہ پیٹنٹس اب بھی جو ایٹامک پلانٹس ہیں وہاں پر وہ استعمال ہو رہی ہیں. 11 ان کے ریسرچ پیپر شائع ہوئے ورلڈ کلاس، جو کسی بھی سائنسدان کا افتخار ہے. یہ خوشاب جو پلانٹ ہے ری پروسیسنگ، اس کے وہ بانی ہیں، اور اس کے 82% پارٹس انہوں نے پاکستانی یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں مستری انہی سے بنوائے. یہ ان کا اعجاز ہے. آپ کی قوم، ہماری قوم قیامت تک ان جیسے سائنسدانوں کی خاک چومتی رہے گی. دوستو اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ امت تعمیر نو یہ پروگرام کیوں کھٹک رہا تھا؟ اس لیے کھٹک رہا تھا کہ امریکیوں کو افغانستان میں آنے کے پروگرام یہ پہلے بن چکے تھے ایشیا کے جانے کے بعد. اور اگر یہ پاکستان افغانستان کی اقتصادی اور صنعتی ترقی میں کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا تو اس سے سب سے بڑا دھچکا انڈیا کو پہنچنے والا تھا، جو امریکہ کو منظور نہیں تھا. تو یہ چیزیں ریکارڈ کی ہیں، تو ان کو میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو اتنے زبردست ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں، ان کی زندگی پر یہ چھینٹے ان کی زندگی میں دور کیے جا سکیں.